مورخین اکثر اسلامی دور حکومت کی دو ادوار میں درجہ بندی کرتے ہیں۔ پہلا دور تاریخ، جس کو کلاسیکل دور کے نام سے موسوم کرتی ہے، اس میں دو عظیم سلطنتیں شامل ہیں، ایک اموی اور دوسری عباسی سلطنت۔ دونوں خاندانوں نے مجموعی طور پر 6 صدیوں تک حکمرانی کی۔ اس وقت مسلم دنیا میں ان حکومتوں کے مقابل کوئی اور طاقتور مسلم حکومت نہ تھی۔ دوسرا دور، جسے تاریخ ماڈرن ایرا یا جدید دور کے نام سے موسوم کرتی ہے، اس میں مسلم دنیا کے اندر بہت ساری علاقائی طاقتیں تھیں، جن میں 3 حکومتیں زیادہ طاقتور تھیں: ایران میں صفوی خاندان، ہندوستان میں مغل خاندان، اور وسط ایشیا، مشرقی یورپ اور افریقہ میں عثمانی خاندان کی حکومت تھی۔ صفوی اور مغل خاندانوں کی طرح عثمانی سلطنت نے بھی ایک قابل ذکر اور پائیدار تاریخی اور ثقافتی ورثہ چھوڑا۔ اپنی طاقت کے عروج پر عثمانی سلطنت 3 براعظموں یعنی یورپ، افریقہ اور ایشیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ 1300 عیسوی میں ترک سردار عثمان بے کی قائم کی گئی سلطنت 16ویں صدی میں اپنے 10ویں حکمران سلطان سلیمان القانونی کے دور میں ایک عظیم سلطنت اور دنیا کی سپر پاور بن چکی تھی۔ سلطان سلیمان ایشیائی صوبے طرابزون میں 1494 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سلیمان کے پردادا سلطان محمد دوم فاتح قسطنطنیہ تھے۔ ان کے والد سلطان سلیم اول 1512 عیسوی میں ادھیڑ عمری میں تخت پر بیٹھے اور کامیابی کے ساتھ تقریباً 8 سال حکومت کی۔ سلیمان کی والدہ عائشہ ایک سمجھدار، تعلیم یافتہ اور محترم خاتون تھیں جو ان کی پہلی ٹیوٹر اور گائیڈ بنی۔ والدہ سلطان اپنی سمجھداری اور خوبصورت شخصیت کے لیے جانی جاتی تھیں۔ سلطان سلیمان کی پرورش اپنے والدین کے زیر سایہ ہوئی۔ سلطان سلیم کے اکلوتے بیٹے کے طور پر ان کی تربیت شروع سے ہی اس طرح کی گئی کہ انہیں سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے تیار کیا جا سکے، اور اس طرح ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ نئی صدی میں وسیع عثمانی سلطنت کی قیادت کریں گے۔ ان کی ابتدائی تعلیم عربی، قرآن اور اسلامی قانونی اور اخلاقی پہلوؤں پر مشتمل تھی۔ بعد میں انہیں کریمیا اور دیگر صوبوں کے گورنر کی حیثیت سے سیاسی اور سول انتظامیہ کا تجربہ حاصل ہوا، جس سے انہیں عثمانی تخت پر بیٹھنے سے پہلے سیاسی انتظام اور سفارتکاری کے لیے ضروری معلومات حاصل ہوئیں۔ سلطان سلیمان کے والد سلطان سلیم نے کامیابی کے ساتھ کئی فوجی مہمات کی قیادت کی اور یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بیشتر حصوں میں عثمانی حکومت کو مضبوط کیا، لیکن 8 سالہ مختصر دور حکومت کے بعد 1520 میں ان کا انتقال تقریباً 54 سال کی عمر میں ہوا۔ توقع کے مطابق سلیمان نے کسی سیاسی یا فوجی مخالفت کا سامنا کیے بغیر اپنے والد کی جانشینی سنبھالی۔ تخت سنبھالتے وقت ان کی عمر صرف 26 سال تھی۔ جلد ہی وہ اپنے وقت کے طاقتور ترین حکمرانوں میں سے ایک بن گئے۔ جرمنی کے شہنشاہ چارلس پنجم، انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ، فرانس کے فرانسس اول، ہندوستان کے شہنشاہ اکبر اور صفوی فارس کے شاہ اسماعیل جیسے مشہور حکمرانوں کی وجہ سے سلطان سلیمان کا دور تاریخ کا ایک منفرد دور تھا۔ ذکر کردہ تمام حکمران اپنی اپنی سلطنتوں کے طاقتور اور عوامی طور پر مقبول حکمران تھے، تاہم سلطان سلیمان نے اپنے شاندار کردار اور شخصیت کے زور پر اپنے تمام ہم عصروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وسیع عثمانی سلطنت کے حکمران کے طور پر، جو یورپ سے لے کر مشرق وسطیٰ اور ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے اقتدار کی طول و عرض کو امن، انصاف، رواداری اور خوشحالی سے بھر دیا۔ ریاست کا سرکاری مذہب اسلام تھا۔ سلطان سلیمان نے ترکی کو اپنی سلطنت کی مرکزی زبان بنایا اور اسے اپنی پوری سلطنت میں فروغ دیا۔ عثمانی تخت کے سنبھالنے کے فوراً بعد خیر سگالی کے اظہار کے طور پر سلطان نے ان تمام سخت پالیسیوں کو ختم کر دیا جو ان کے والد نے اپنے دور حکومت میں نافذ کی تھیں۔ انہوں نے ان تمام غلام مزدوروں کو بھی آزاد کر دیا
جو ان کے والد مصر سے لائے تھے۔ اس کے علاوہ صفوی سلطنت جو کہ عثمانیوں کے حریف تھی، ان کے ساتھ تجارت ان کے والد کے دور میں ممنوع تھی۔ اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے عثمانی تاجروں سے ضبط کی گئی تمام رقم، سامان اور جائیدادیں جو ان کے والد کے دور میں ضبط کی گئی تھیں، سلطان سلیمان نے بحال کر دی۔ سلیمان کے دانش مندانہ اور فیصلہ کن اقدامات نے فوری طور پر لوگوں کے دل جیت لیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ ناانصافی اور ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، چاہے کوئی بھی مجرم کتنا ہی طاقتور یا اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو۔ سلطان نے عثمانی مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی، سیاسی اور انتظامی حلقوں سے رشوت ستانی اور بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کارروائی کی۔ عثمانی حکومت کے اندر سے سیاسی بدعنوانی کے خاتمے کے عزم کے ساتھ ان کی وسیع جہتی اصلاحات نے سلطان کو اپنے لوگوں میں بہت مقبول بنایا، اور جلد ہی لوگ انہیں ان کی دانش مندی، سخاوت اور منصفانہ طرز حکمرانی کی وجہ سے بہت پسند کرنے لگے۔ چونکہ سلطان کی اصلاحات کا بنیادی مقصد اپنی انتظامیہ کے تمام سطحوں سے ناانصافی اور بدعنوانی کا خاتمہ تھا، اس لیے سلطان نے جمہوری طرز حکومت کو اختیار کیا اور ایک شاہی کونسل قائم کی، جس میں حکومتی وزراء، اعلیٰ سرکاری ملازمین، فوجی جرنیلوں، صوبائی گورنر، سینئر ججز اور وقت کے ممتاز مذہبی علماء شامل تھے۔ اس کونسل کے ارکان کا کام ریاست کے امور کی نگرانی کرنا اور روزمرہ کے تمام اہم مسائل پر باقاعدگی سے بحث و مباحثہ اور تلاش حل کے لیے غور و فکر کرنا تھا۔ یہ کونسل موجودہ حکومتی پالیسیوں کی نگرانی کرتی اور جہاں مناسب ہوتا نئی پالیسی یا تجاویز پیش کرتی۔ بہرحال حتمی فیصلے کا اختیار ہمیشہ خود سلطان کے پاس ہوتا تھا۔ عثمانی حکومت کی اس تنظیم نو کے ذریعے سلطان سلیمان کو امید تھی کہ وہ اس طرح اپنی رعایا کے ساتھ براہ راست رابطہ میں رہیں گے۔ سلطان نے لوگوں کو اپنے تحفظات کا اظہار کرنے اور حکومت کی کارکردگی پر باقاعدہ رائے دینے کے قابل بھی بنایا۔ شاہی کونسل قائم کرنے کے بعد سلیمان نے قدیم عثمانی قانونی نظام میں بھی اصلاحات کیں۔ وہ نظام میں جزوی تبدیلی کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے پورے قانونی نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان کی سلطنت میں انصاف اور مساوات کا غلبہ ہو۔ سلطان سلیمان کے نافذ کردہ قانونی نظام نے مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کو عثمانی عدالتوں کے ذریعے اپنی شکایات کا ازالہ کرنے کے قابل بنایا۔ ان عدالتوں نے شریعت اور شاہی عثمانی قانون کے امتزاج کا اطلاق کیا۔ دوسرے عثمانی حکمرانوں کی طرح سلیمان کی سیاسی سوچ بھی اس خواہش سے متاثر تھی کہ وہ اپنی سلطنت میں موجود لوگوں کو امن، انصاف اور خوشحالی مہیا کر سکیں۔ در حقیقت انصاف فراہم کرنے اور اپنے لوگوں کے دل و دماغ جیتنے کی خواہش نے اکثر عثمانی حکمرانوں کی حکومت کو دوام بخشا۔ اس لیے سلیمان بھی سیاسی، قانونی اور انتظامی اصلاحات کے لیے پرعزم تھے۔ بہت کم عرصہ میں وہ سلطنت عثمانیہ میں امن، سلامتی اور خوشحالی کو بحال کرنے میں کامیاب ہوئے اور مسلم دنیا کے اعلیٰ ترین حکمران کے طور پر اپنی حیثیت کو مزید مستحکم کیا۔ ان کی سیاسی، سماجی، معاشی اور قانونی اصلاحات سے متاثر ہو کر ان کی رعایا نے انہیں سلیمان القانونی کے لقب سے نوازا۔ سلطنت عثمانیہ میں امن اور خوشحالی کی بحالی کے ساتھ ساتھ سلیمان نے اپنی توجہ بین الاقوامی سیاست اور سفارت کاری کی طرف موڑ دی۔ اس وقت شام کے گورنر کی باغی سرگرمیاں ان کے لیے ایک اہم مسئلہ بن گئی تھیں۔ سلیمان ایک ذاتی طور پر شریف، امن پسند اور فیاض حکمران تھے جنہیں مسلمانوں کا خون بہانا بالکل پسند نہیں تھا، لیکن وہ شام میں کھلے بغاوت کا سامنا کرنے کے باوجود خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ انہوں نے ایک بڑی فوج جمع کی اور شام کے غدار گورنر کو پکڑنے کے لیے ایک مہم بھیجی۔ لڑائی میں گورنر اور اس کے حامیوں کو سلیمان کی فوجوں نے شکست دی۔ ملک کے انتظامی امور کی نگرانی کے لیے ایک نئے گورنر کو شام بھیجنے کے بعد
سلیمان نے ہنگری کے بادشاہ سے اپنے سفیر کی تذلیل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، جو وہاں بادشاہ سے سالانہ محصول وصول کرنے گیا تھا۔ چنانچہ 1521 میں 27 سال کی عمر میں سلیمان نے ایک بڑی مہم کا اہتمام کیا اور بلغراد شہر کی طرف کوچ کیا، جس پر انہوں نے 7 دن کی شدید لڑائی کے بعد قبضہ کر لیا۔ بلغراد کی فتح اس لحاظ سے ایک بڑی کامیابی تھی کہ اس شہر نے ایک سے زیادہ مواقع پر عثمانیوں کے خلاف کامیاب مزاحمت کی تھی، بشمول ان کے پردادا سلطان محمد کے دور میں۔ بلغراد میں ایک گیریزن قائم کرنے کے بعد سلطان نے اپنا اگلا فوجی منصوبہ تیار کرنا شروع کیا۔ 1 سال بعد سلیمان اسٹریٹجک لحاظ سے اہم بحیرہ روم کے جزیرے روڈس کی طرف بڑھے، جو اس وقت سینٹ جان کے جنونی شورویروں کی گرفت میں تھا۔ شورویر نائٹس کو کہتے ہیں۔ جب شورویروں نے عثمانیوں کے خلاف اپنی تخریبی سرگرمیوں کو تیز کرنا شروع کیا تو سلیمان نے ان سے ہمیشہ کے لیے نمٹنے کا عزم کیا۔ 1,00,000 جنگجوؤں پر مشتمل مضبوط فوج اور 300 مضبوط جہازوں کے ساتھ سلطان نے جزیرے پر ایک بڑے فوجی حملے کی قیادت کی۔ شورویروں نے زبردست عزم کے ساتھ مقابلہ کیا اور تقریباً 9 ماہ تک عثمانی فوج کے خلاف مزاحمت کی۔ سلطان جزیرے کے عام لوگوں کے ساتھ شفقت، ہمدردی اور احترام سے پیش آئے، حتیٰ کہ سلطان نے ان شورویروں کو بھی جو اب وہاں نہیں رہنے چاہتے تھے اپنے ذاتی سامان کے ساتھ جانے کی اجازت دی۔ اس کے بعد 1526 عیسوی میں سلطان سلیمان نے اپنے دور حکومت کی سب سے اہم مہمات میں سے ایک یعنی ہنگری پر عثمانی حملہ کا منصوبہ بنایا۔ اعلیٰ ہتھیاروں سے لیس عثمانی افواج نے بلغراد میں اپنا فوجی اڈہ چھوڑا اور ہنگری کے دارالحکومت بڈاپیسٹ کی طرف کوچ کیا۔ سلیمان کی قیادت میں عثمانی افواج نے ہنگری کو کچل دیا اور لڑائی میں ہنگری کے بادشاہ لوئس دوم اور اس کے اعلیٰ عہدیدار لڑتے ہوئے مارے گئے۔ بڈاپیسٹ میں ایک بڑا فوجی اڈہ بنانے کے بعد وہ اپنے بیشتر دشمنوں کو زیر کر کے استنبول واپس آ گئے، لیکن چند سال بعد 1529 میں سلیمان کو ایک بار پھر بڈاپیسٹ واپس جانا پڑا تاکہ وہ وہاں ہونے والی خانہ جنگی کا خاتمہ کر سکیں، جو سلطان کے گورنر زپولے اور جرمنی کے بادشاہ چارلس پنجم کے بھائی فرڈینینڈ کے قیادت میں ایک حریف ملیشیا کے درمیان شروع ہو گئی تھی۔ ایک شدید لڑائی کے بعد وہ بڈاپیسٹ میں داخل ہوئے اور پورے شہر میں امن و سلامتی کو بحال کیا۔ اس کے بعد وہ ویانا چلے گئے اور اس تاریخی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 3 ماہ تک جاری رہا، مگر محدود انتظامات، کم ہوتی فوجی رسد اور خراب موسم نے سلطان کو محاصرہ ختم کرنے اور استنبول واپس جانے پر مجبور کیا۔ ویانا پر قبضہ کرنے میں عثمانیوں کی ناکامی اسلامی اور یورپی تاریخ دونوں میں ایک اہم موڑ کی نمائندگی کرتی ہے، کیونکہ اس نے بقیہ یورپ میں عثمانی پیش قدمی کا خاتمہ کر دیا۔ جیسے ہی سلطان سلیمان نے شہر پر سے اپنا محاصرہ اٹھایا، ویانا اور باقی یورپ کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور جشن منایا۔ یہ دن پورے یورپ میں یوم نجات کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد سلیمان نے اپنے دور حکومت میں یورپ، فارس اور مصر میں بہت سی فوجی مہمات کی قیادت کی۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک تجربہ کار فوجی کمانڈر تھے جنہوں نے ذاتی طور پر اپنے دور حکومت میں 13 کے قریب بڑی فوجی مہموں کی قیادت کی، جن میں سے 10 یورپ میں اور باقی 3 ایشیا میں تھیں۔ سلطان نے عثمانی فوجی طاقت کو اور مضبوط کیا۔ عثمانی جنگی بحری بیڑا ایڈمرل خیر الدین باربروسا کی سرپرستی میں دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقتوں میں سے ایک بن گیا۔ اس دور میں عثمانی بحریہ کو سمندروں پر مکمل بالادستی حاصل تھی۔ وسیع بری فوج بھی اس وقت کی سب سے زیادہ منظم اور پیشہ ورانہ افواج میں سے ایک تھی۔ مختصراً سلیمان کی قابل قیادت میں سلطنت عثمانیہ دنیا کے عظیم فوجی سپر پاورز میں سے ایک بن گئی۔ خوبصورت اور وجیح سلطان سلیمان نے اپنے آپ کو علم، ثقافت، فن، تعمیر
اور سائنس کے ایک فیاض سرپرست کے طور پر ممتاز کیا۔ اپنے دور حکومت میں مساجد، اسکول، کالج، محلات اور اس طرح کی دوسری عمارتیں تعمیر کیں۔ ان کے سب سے مشہور تعمیراتی کاموں میں 1550 اور 1557 کے درمیان معمار سنان کے ذریعے استنبول میں تعمیر کیا گیا شاندار سلیمانیہ کمپلیکس شامل ہے۔ سنان ان کا ذاتی بلڈر اور دنیا کے عظیم ترین معماروں میں سے ایک تھا۔ یہ ایک بڑی اور شاندار مسجد تھی جس کا مقصد فن تعمیر کی شکل میں عثمانی طاقت اور جلال کا اظہار تھا۔ چونکہ یہ دور عثمانی سیاسی، عسکری اور تعمیراتی کامیابیوں کی بلندگی کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے سلیمان کو مسلم دنیا کے غیر متنازع حکمران اور چیمپئن کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمانیہ کمپلیکس کے علاوہ انہوں نے بہت سی دیگر متاثر کن عمارتیں تعمیر کیں، جن میں خوبصورت سلیمیہ کمپلیکس، متاثر کن بایزید جامع مسجد اور حیرت انگیز شہزادے کمپلیکس شامل ہیں۔ ان شاندار عمارتوں نے تاریخی شہر استنبول کے اسکائی لائن کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ ایک اعلیٰ تہذیب یافتہ روشن خیال بادشاہ، ایک باکمال شاعر اور دیندار مسلمان کے طور پر سلیمان نے اپنی رعایا پر دولت اور تحائف کی بارش ایسے وقت میں کی جب ان کے یورپی ہم منصب اپنے لوگوں پر ظلم، لوٹ مار اور تذلیل میں مصروف تھے۔ اس وقت کے مورخین کے مطابق استنبول آنے والے یورپی سیاح سلطان سلیمان کے انصاف کے نظام، منصفانہ طرز حکومت، رواداری اور تہذیب سے متاثر ہوتے اور اپنے علاقوں میں واپس جا کر سلطان سلیمان کی کہانیاں بیان کرتے۔ در حقیقت یورپیوں نے نہ صرف انہیں ایک مثالی حکمران سمجھا، بلکہ انہوں نے ان کی کامیابیوں کو بھی بہت زیادہ درجہ دیا اور خواہش کی کہ ان کے اپنے حکمران بھی ان کی طرح انصاف پسند، مہذب اور روشن خیال ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان سلیمان پورے یورپ میں المیگنیفیسیٹو کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ فرانس، وینس اور انگلینڈ سمیت کئی ممتاز یورپی طاقتوں کے ساتھ باضابطہ سفارتی تعلقات استوار کرنے والے پہلے مسلمان حکمران تھے، اور ایسا کرتے ہوئے انہوں نے یورپ کے ساتھ تجارت کو فعال طور پر فروغ دیا۔ ذاتی طور پر سلیمان ایک پڑھے لکھے، شریف اور پرعزم فرد تھے۔ مذہب سے گہرا لگاؤ ہونے کی وجہ سے وہ فارغ وقت میں قرآن کی خطاطی کرتے اور اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن کے نسخوں کو محفوظ کرتے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک عاجز حاکم تھے جس نے اپنے لوگوں پر فہم، انصاف اور رواداری کے جذبے سے حکومت کی۔ وہ تمام عثمانی سلطانوں میں سب سے عظیم اور مسلم دنیا کے کامیاب ترین حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ ان کا انتقال 72 سال کی عمر میں ہوا اور استنبول میں دفن ہوئے۔ ان کی موت کے بعد سلطنت عثمانیہ ناقابل واپسی طور پر زوال پذیر ہوئی۔